حنبل کو کون نہیں جانتا؟ کوئی بدنصیب ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا، سب جانتے ہیں. ایسے نہیں مقام حاصل کیا. مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ کے قریب جاؤ گے، اللہ تمہیں مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا. اللہ سے دور بھاگو گے، کبھی زندگی میں کوئی مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے. وقتی طور پر تمہارے پوسٹرز اور تمہارے بینرز، تمہارے نعرے تمہاری دولت کو دیکھ کر لوگ لگائیں گے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو تمہارے اوپر کوئی تھوکنے والا بھی نہیں ملے گا، تمہیں چاٹنے والا بھی نہیں ملے گا، تم سے مسافہ کرنے والا بھی نہیں ملے گا. لوگ کترا کے بھاگیں گے، اس سے مسافہ کر لیں گے، کسی کی نظر پڑ جائے گی، جیل میں ٹھونس دیے جائیں گے، باغیوں کے ساتھ پھر رہا ہے کہ نہیں میرے عزیز؟ اس لیے اسلام کی جو روح ہے، اسلام کی جو جان ہے، اس کو سمجھو. خاندان والوں نے حفظ قرآن کروایا، علم لغت سے بہرور ہوئے، اور جب 7 برس کے ہوئے امام احمد بن حنبل، وہیں سے حدیث کے حفظ کا شوق پیدا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے یاد کرنے کا جذبہ، اپنے نبی کی باتوں کو سننے اور اس کو یاد کرنے، صرف سننے نہیں، یاد بھی کرو کہ میرے نبی نے یہ فرمایا ہے، میرے نبی نے یہ فرمایا ہے، میرے نبی نے فرمایا. آج آپ دیکھیں کوئی عام سعودی عربیہ کا بدو ہو یا آدمی ہو، عام بیچارہ عالم نہیں، لیکن اگر آپ اس سے کوئی بات کرو 10 15 20 حدیثیں آپ کو ایسے ہی سنا دے گا. واللہ بتلا دین کے اوپر بات کرے گا، کاٹ کاٹ کے اچھی باتیں کرے گا. کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتلاؤں. میں بتا رہا تھا یہ علمی دور ہے، علمی. اس وقت سعودی عربیہ نے علم کو نچوڑ لیا ہے اپنے دامنوں میں. اب ان مسجدوں کے ممبروں سے آپ حضرات بھی خطبہ سنتے ہوں گے تو ہمیشہ یہی آواز آتی ہوگی، قال اللہ عز وجل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ عز وجل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ عز وجل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آتی آواز کی نہیں آتی؟ یہی آواز آتی ہے. یا قال فلان، یا قال ابو بکر صدیق، قال عمر بن خطاب، یہی باتیں آتی ہیں. کیوں؟ اب ان کی عوام جو ہے نا، ان کی عوام جب یہ باتیں سنتی ہیں تو وہی دماغوں میں بھری رہتی. جب آپ سے بات کریں گی تو وہی باتیں نکلیں گی جو دماغوں کے اندر بھری. ہمارے یہاں نہ قال اللہ ہے نہ قال الرسول ہے. فلانے حضرت تھے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائی گئی، بڑے بڑے مولانا جمع ہوئے، بڑے بڑے دیندار لوگ جمع ہوئے، اور جناب علی قبلہ ہی نہیں کسی کو معلوم تھا. حضرت تشریف لائے اور جیسے ہی اللہ اکبر کہا، قبلہ سامنے آ گیا لاہور میں. ہاں وہ دیکھو آنا ساگر کا پانی ہی سوکھ کے پیالے میں آ گیا. وہ فلانے حضرت تھے 12 دن تک یا 1 ہفتے تک ایک ہی وضو سے نمازیں پڑھتے تھے. یہ بتایا جا رہا. اب ان بیچاروں کو ویسے ہی دین اسلام کا پتہ نہیں، قال اللہ قال رسول کا پتہ، ایسے قصے ایسے کہانیاں سنا کے ان کا اور بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. ہم ان تمام گندگیوں کو نکال کر قال اللہ قال رسول اس دماغ کے خانے میں بٹھانا چاہ رہے ہیں. وقت لگے گا، مجھے پتا ہے بہت ٹائم لگے گا، ایسے نہیں سدھرو گے، بہت ٹائم لگے گا. لیکن ہم بھی پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہم وہ جونک ہیں جو چمٹ جاتے ہیں تو چمٹ جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم دلوں کے اندر ڈالیں گے، بٹھائیں گے، بتائیں گے، چاہے منہ پھیرو، چاہے گالیاں دو، چاہے مارو، چاہے پیٹو، چاہے کچھ بھی کرو، ہم بتائیں گے تو قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ہمارے دامنوں میں قصے نہ کہانیاں. اگر کوئی قصے کہانی واقعات بھی ملیں گے تو یا تو نبی کے مقدس صحابہ کے واقعات اور سیرتیں ہوں گی، یا تو دین کے ان خادموں کی سیرتیں ہوں گی جنہیں پڑھ پڑھ کر کے ہمارے لیے عبرت، اور ہمارے لیے یہ عبرت کے نمونے اور ہمارے لیے اسوہ اور بیچارے آئیڈیل ہیں بیچارے. ہم ان کا ذکر کریں، اور فالتو باتیں جو تمہارے وہ دلچسپیوں کی ہمارے پاس نہیں. تو میرے عزیزو، موضوع معلوم ہے مجھے کہ بڑا خشک ہے، لیکن اس کو سمجھو گے تو انشاءاللہ تعالی اگر انہی خطوط پر، انہی لائنوں پر، انہی اشاروں پر اپنے بچوں کی تربیت کرو گے انشاءاللہ کامیاب ہوگی. اگر یہ سوچو گے ہمیں اپنے بچے کو امام احمد بن حنبل کی طرح پڑھانا ہے، بنانا ہے، تو انشاءاللہ تمہاری آرزو، تمہاری تمنا عرش والا ضرور پوری فرمائے گا، ضرور پوری فرمائے گا. اس لیے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں. تو حضرت
14 برس کے جب حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا پڑھنا اور علم لغت جو گرامرز ہوتے ہیں یہ تمام سب مجھے یاد ہو گئی تھی اور میں ان کی مشق میں منہمک ہو گیا تھا. حیثم ابن جمیل جو بغداد کے امام المحدثین ہیں, بہت بڑے امام ہیں حدیث کے, وہ کہتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی اور ان کی سمجھ جب انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ واللہ اگر یہ لڑکا زندہ رہا اور بڑا ہوا تو زمانے کے لیے یہ حجت ثابت ہوگا. استاد نے بہت پہلے بچپن ہی میں یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ اگر یہ زندہ رہا اور بڑا ہوا تو یہ حجت بنے گا سارے زمانے کے لیے. اور بغداد کا شہر, اللہ اکبر, اس وقت علم کا ذخیرہ, اہل علم محدثین سب موجود تھے اس کے اندر. اہل رائے بھی تھے جن کا کام یہ تھا چلتے پھرتے مسئلے گڑھتے تھے, چلتے پھرتے, ہاں ٹکسالیاں جیسے ہوتی نہیں, سکے ڈپلیکیٹ نوٹ بناتے ہیں, ایسے ہی یہ اہل رائے کوفہ بغداد والے مسئلے کرتے تھے. اگر یہ ہو گیا تو, اگر یہ ہو گیا تو, اگر کسی نے بکری کے ساتھ غلط کام کر لیا تو, اگر کسی نے کتے کے ساتھ یہ کر, مسئلے اہل کوفہ بغداد والے یہ اہل رائے کہلاتے تھے, جو رائے کرتے تھے. رائے قرآن نہیں, حدیث نہیں, رائےوں پہ اپنے فیصلے کرتے تھے. اسی کے اندر ایک گروہ محدثین کا تھا جو قال اللہ قال الرسول کی صدائیں وہ بلند کرتے تھے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں مدرسے دیکھے کہ ہمارے بغداد میں چل رہے ہیں. جا کر کے اس وقت دو آدمیوں کی فقہیں مدون ہو چکی تھی, مدون نہیں بلکہ مرتب کر لی تھی دو شاگردوں نے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک امام ابو یوسف تھے اور ایک محمد حسن شیبانی تھے. انہوں نے فقہ مدون کی تھی, لکھی تھی تھوڑی بہت, اس کو بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پڑھا. زیادہ تر اس میں رائے قیاس یہی سب ملا, چنانچہ ان کا دل نہ لگا اور اس کے اندر بہت ساری کمیاں ملی. اس کو چھانٹ کر کے محدثین کے درسگاہ میں پہنچے اور وہاں پر انہوں نے قال اللہ قال رسول کا درس لینا شروع کیا. امام حیثم جب ان کا انتقال ہوا, حیثم ابن جمیل کا پوچھا گیا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں 20 برس کا تھا اس وقت امام حیثم سے میں نے 1000 حدیثیں یاد کر لی تھی. کتنی؟ 1000 حدیث. اللہ اکبر, 1000 حدیثیں. ہمارے ہاں بڑے بڑے علامہ, مولانا, قطب العالم, غوث العالم, فخر العماصر, زبدۃ العالم, یہ بڑے بڑے القاب مولویوں کے لگتے نہیں. ان سے پوچھو تم 100 حدیث بتا دو, 100 حدیث, 100 حدیث. حجت ہو بنگال کی لائیں گے. حجت بنگال مشہور ہے, حجت بنگال مشہور ہے, حجت بنگال کی لائیں گے. ایسی باتیں کہ جناب علی مولوی آباشت کی چپ نہ شود. مولوی ہوتا ہی اس لیے کہ چپ نہ ہو, خاموشی میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہے. ہم چپ ہو جائیں گے تو ہمیں دنیا کیا کہے گی, ارے مولوی چپ ہو گیا, ہار گیا. اس لیے بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو بڑھاتے رہو. لیکن یہ محدثین تھے. 20 سال کی عمر میں انہوں نے 4 سال تک حضرت حیثم ابن جمیل کی خدمت کی اور 1000 حدیثیں انہوں نے وہاں یاد کی. اللہ اکبر. وہاں پر علم و فضل کا مقام حاصل ہو گیا بغداد کے اندر. اور اس کے بعد مزید علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شہر کو چھوڑا. جب بغداد کے علم سے آراستہ پیراستہ ہو گئے تو پہلا سفر سن 186 ہجری میں انہوں نے بصرہ کا کیا. کہاں کا؟ بصرہ کا سفر کیا. پھر حجاز میں گئے, وہاں کے محدثین سے علم حدیث حاصل کیا. پھر یمن گئے, یمن کے محدثین سے علم حدیث حاصل کیا. پھر کوفہ گئے, وہاں کے محدثین سے علم حاصل کیا. پھر رے ایک مقام تھا, رے نہیں جا سکے کیونکہ کہتے تھے میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے, نہ میرے پاس سواری تھی, نہ میرے پاس کھانے پینے کے تھے کہ میں رے جاتا. اور یہ حسرت لے کے وفات پا گئے امام احمد بن حنبل کہ میں رے جاتا اور وہاں عبد الرحمن نام کے کوئی محدث تھے یا اس طرح کے, ان کے پاس جا کے میں علم حدیث حاصل کرتا. یہ تمنا لے کے وفات پا گئے لیکن وہاں نہیں جا سکے, ان کے پاس پیسے نہیں تھے. اور اسی طرح سے 5 مرتبہ انہوں نے حج بیت اللہ کیا. کہتے ہیں 3 دفعہ میں نے پیدل کیا ہے اور 2 دفعہ میں نے سواری سے کیا. بغداد سے پیدل
آتے تھے حج کرنے کے لیے. میرے عزیزو، بہرحال علم، بہت سارے اساتذہ سے علم حاصل کر کے حدیث کا ایک ذخیرہ جمع کیا، اور میں ان کے علم کے بارے میں علماء کی جو رائے ہیں میں انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں. لیکن یہ نوجوان عالم، یہ محدث جو آگے بڑھتا رہا، اس کے علم کی شہرتیں بڑھتی رہیں. اسی زمانے میں ایک بڑا عظیم فتنہ بغداد کے اندر پیدا ہوا، اور اس فتنے کو سمجھیے آپ ذرا. وہ فتنہ خلق قرآن کا فتنہ تھا. خلق قرآن یعنی قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے. اب اگر قرآن مخلوق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اور مخلوقات ہوتے ہیں ایسے یہ بھی مخلوق ہے. تو وہ کہتے تھے قرآن مخلوق ہے. یہ سوال کچھ بدعقیدہ معتزلہ اور دوسرے قسم کے لوگوں نے وہاں کے بادشاہوں، حکمرانوں کے ذہن و دماغ میں ڈالا، اور انہوں نے بھی تلوار کے زور سے اس دور کے علماء کو مجبور کیا کہ تم اس عقیدے کو مانو کہ قرآن مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام یہ مخلوق نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت یہ مخلوق نہیں ہو سکتی. یہ بڑا ہی عجیب و غریب مسئلہ تھا، اور یہ مسئلہ ابھارنے